ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. پیارے بچوں، آج آپ کی یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ آپ بچوں نے سارا سال پڑھا، محنت کی، استاد کی تعلیم کو حاصل کیا، ان کی باتوں کو سنا، انہوں نے جو سمجھایا آپ نے سمجھا، آپ نے یہاں حاضری دی، تو ایک سال آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اور تعلیم حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں پر فرض قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم بچوں کے لیے رکھی ہے تاکہ یہ سیکھ سکیں، اور آنے والے وقتوں میں یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو بڑے ہو کر جو تعلیم انہوں نے حاصل کی اس کی بنیاد پہ اسی معاشرے میں بڑے اچھے انسان بنیں گے۔ کوئی عالم ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا۔ اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی زمین کو پیدا کیا تو آپ اپنے آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہ کون کون سی مخلوقات ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں اچھے، ہم دودھ پیتے ہیں تو دودھ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ بھینسوں سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دودھ دیتی ہے، انسان اسے پالتا ہے، لیکن جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، ان کو سکھانا اللہ نے خود اپنے ذمے لیا کہ اللہ انہیں خود ہی تعلیم دے گا کہ دودھ کہاں سے پینا ہے، گوشت کھانا ہے یا نہیں کھانا، چارہ کھانا ہے یا نہیں کھانا، گھاس کھانی ہے، یہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح بکریاں ہیں، اسی طرح کتے بلیاں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے تعلیم کی، لیکن فرمایا کہ جو انسان ہے، انسان کے بچوں کو تعلیم کی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھو، مچھلیاں سمندر میں ہیں، وہ انڈے بھی دیتی ہے اور بچے وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن کسی بچے کو چارہ حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں، اسکول نہیں، مدرسہ نہیں۔ اور وہ مچھلیاں جیسے ہی پیدا ہو جاتی وہ چارے کی تلاش میں نکل جاتی ہے، نہ ماں باپ نے ان کے لیے کوئی استاد لگایا کہ وہ سیکھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنے بھی بچے ہیں یہ آنے والے مستقبل میں، آج ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو کوئی استاد ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، یہ سب بچپن میں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور انہوں نے بچپن میں جب تعلیم حاصل کی، دل لگایا اور قرآن پاک کو پڑھا، تو ابھی میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کے لیے بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا
کیا تو اللہ نے دو وصف دیے نبی پاک کو. ایک وصف تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ان کے سینے میں منتقل فرماتے ہیں، کسی استاد سے نبی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور باقی پیغمبر کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کو پڑھنا ہے، استاد سے حاصل کرنا ہے، محنت کرنی ہے توجہ سے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا بنایا پیغمبر، لیکن مجھے کیا بنا دیا؟ نبوت بھی دے دی، مجھے استاد بنا دیا. تو استاد دیکھو کیا کرتا ہے، فرمایا اس لیے مجھے استاد بنایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں ان دنیا میں جو ہے سب کو نیک بنا دوں، تاکہ دنیا امن میں رہے، اللہ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، زندگی کو پہچانے، موت کو پہچانے. اور پھر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ جو بچپن میں شوق سے پڑھتے ہیں اور اسکول کی طرف آتے، مدرسے کی طرف، تو خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن کریم سے جوڑا ہے، اور قرآن کریم میں پھر زندگی کی تمام چیزیں سمجھا دی ہے کہ ہمیں بچپن میں کیا کرنا، پھر جب ہم 7 سال کے ہو جائے کیا کرنا، پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ 10 سال کے ہو جائے تو انہوں کیا کرنا، اللہ کی عبادت، نماز، مسجد کی طرف. تو یہ ساری چیزیں تربیت سے ہیں کہ ہم سیکھیں. تو دیکھو آپ کتنے اچھے بچے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. کیوں خوش نصیب ہے؟ اس لیے خوش نصیب ہیں کہ دیکھو دنیا میں جو بچے نہیں پڑھتے، تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بڑے ہو کر پتہ نہیں کیا زندگی میں بنتے. کوئی ہوٹل میں برتن مانج رہے ہیں، کوئی مزدوری کر رہے ہیں، کسی کے پرانے کپڑے اور کالے اور ایسے کپڑے اور جو مزدوریاں کر رہے ہیں. اور کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کتنا اچھا بنایا کہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آپ کے ماں باپ کو توفیق دی اور آپ کو مسجد میں ایک مدرسے میں بھیج دیا. تو آپ کو 2 چیزیں مل رہی ہیں یہاں. کون کون سی؟ ایک تو یہ مل رہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اور خوش نصیب آپ بچے ہیں کہ آپ پہلے یہاں آ کر قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. اور قرآن پاک کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کون ہے؟ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے جیسے اتنے پیارے پیارے آپ بچے پیدا کیے، کس نے؟ اللہ نے بنایا. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ انسانی جسم، یہ خوبصورت چہرے، یہ کس نے بنائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اب جب اللہ نے ہمارے جسم کو، چہروں کو خوبصورت بنایا، آوازیں دی، یہ خوبصورت آوازیں دی، ہم بول لیتے ہیں. گائے کی اتنی بڑی زبان ہے، گائے نہیں بولتی، بکری کی زبان ہے نہیں بولتی، اور کوئی جانور وہ بول نہیں سکتا بیچارہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو آپ کتنے چھوٹے ہیں، لیکن آپ سے کہتے ہیں سناؤ، تو آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ پھر قرآن پاک سناتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو ان بچوں سے بہتر بنایا کہ جن کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھو یہاں بھیجا. اب دیکھو پنکھا چل رہا آپ کے لیے، روشنی آپ کے لیے، استاد آپ کے لیے، اور قرآن پاک آپ کے سامنے آپ بیٹھ کے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کلام آپ یہاں پڑھتے ہیں. تو جتنا شوق سے جو بچہ پڑھتا ہے تو کل کو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے، اس تعلیم کی برکت سے، لکھنے کی برکت سے، پڑھنے کی برکت سے اسے اچھا انسان بنا دیتا، پڑھا لکھا انسان. اور یہ دیکھو یہ پڑھنے کی برکات ہوتی ہے کہ دیکھو ہماری مساجد کے اندر ہمارے علماء کرام کتنے لوگ نیچے بیٹھ کے مسجد میں سنتے ہیں، اور وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے ان کو سمجھاتے ہیں. کیا سمجھاتے ہیں؟ ان کو انسان بننا سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں پیدا ہوئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نے پیدا کیے تو کیا آپ ساری زندگی چھوٹے ہوں گے؟ نہیں، آپ ابھی چھوٹے ہیں نا، لیکن جب آپ پڑھ کے آگے بڑھیں گے تو کل آپ جوان ہو جائیں گے. پھر جب آپ جوان ہوں گے تو یہ جو پوری دنیا کے کام ہیں یہ سارے جوان سنبھالتے ہیں. ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، ملک کے ڈاکٹر بنتے ہیں، ملک کے علماء بنتے ہیں، اور ملک کے جہاز کے پائلٹ بنتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ بچپن میں وہ جو پڑھتے ہیں اور اپنا دل لگاتے ہیں. اب آپ دیکھیں گھروں میں جو ہے جو بچے سوئے یا نہیں پڑھتے ان کی کیا زندگی، لیکن جو بچے یہاں آ گئے تو دیکھو ان کو تعلیم مل رہی ہے، 4 4 5 5 6 6 استاد.
کوئی ان کو انگلش پڑھا رہا، کوئی ان کو اردو پڑھا رہا، کوئی حساب ریاضی پڑھا رہا، میتھمیٹکس پڑھا رہا، اور کوئی ان کو قرآن کی تعلیم دے رہا۔ تو چونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری سب سے پہلی تعلیم جو ہے، سب سے پہلے ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے تو قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں استاد دیے ہیں۔ اب فائدہ کون لے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں یہی تو فرمایا، حضور پاک پر جب پہلی وحی اتری، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا، ہمارے نبی پر ایک بڑا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام نام ہے اس کا، وہ دنیا میں آیا تو آپ کو فرمایا اقرا، پہلی شروع قرآن کو کہا پڑھو۔ اب دیکھو قرآن پاک کہہ رہا پڑھو، توجہ دو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو یہ چہرہ ہے، اس کے اندر اللہ نے آنکھیں دی، انسان دیکھتا ہے، اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو آدمی تو اندھا ہوتا، پھر کیا نظر آئے گا اس کو؟ دنیا کی کوئی ہریالی، دنیا کی اچھی چیزیں، دنیا کی خوبصورتی اسے نہیں دکھے گی، جو نابینا ہو، لیکن جو آنکھیں ہیں وہ ہم سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اس سے قرآن دیکھو، اس سے دنیا کی زندگی اللہ نے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق، تمہیں اللہ نے، ہمیں ہم سب کو پیدا کیا، اور پھر کیا؟ پیدا کرنے کے بعد دیکھو فرمایا علم بالقلم، کہ پھر اللہ نے اس کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ اب آپ دیکھو نا، آپ کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، اور آپ اس سے سیکھتے ہیں، زبان سے اور ذہن سے آپ تلفظ قرآن پاک کا پڑھنا یہ سیکھتے ہیں۔ تو اب آپ کو کتنی اچھی دعائیں، آپ بچوں کو دعائیں یاد ہیں نا؟ ہاں، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں وہ دعا بھی قاری صاحب سکھاتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون سی دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے ہیں اور بچوں کے لیے، کیونکہ ہم تو بچے نہیں ہیں نا، ہم نے بچپن میں سیکھا، اب یہ آرام سے ہم اپنی نمازیں بھی، دعائیں بھی اور اپنا سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ کے دن ہیں کس چیز کے؟ سیکھنے کے، کہ دعائیں سیکھے، پڑھنا سیکھے، لکھنا سیکھے۔ اور پھر جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے تم میں سے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ تو آپ یہاں قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے، سینے میں لاتے۔ اور جب رمضان کا مہینہ پوری دنیا میں آتا، امریکہ میں مساجد ہے، برطانیہ میں مساجد ہے، جاپان کے ایک مرکز ہے مساجد ہے، ایک پاکستانی ہے جو جاپان کے اندر وہ قرآن کو تراویح میں سناتا، اور وہاں سارے مسلمان رمضان میں جمع ہو کے اللہ کے کلام کو تراویح میں سنتے۔ تراویح دیکھی ہے آپ نے مسجد کے اندر، اور وہ جو ہے حافظ صاحب جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ سارے مسلمان، ان مسلمانوں میں استاد بھی ہیں، ان مسلمانوں میں ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی ہے، مزدور بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ جو ہے حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کا کلام سناتے۔ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ دیکھو پوری دنیا میں جب رمضان آتا تو حرم شریف کے اندر بھی پتہ نہیں 20-25 لاکھ انسان پیچھے، اور حافظ صاحب جو ہے وہ تراویح میں قرآن پڑھ کے سناتا، اور وہی قرآن اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا میں جو ہے سنایا جاتا، اللہ نے آپ کو یہاں مدرسے میں بھیجا ہے تاکہ اس قرآن کو آپ سیکھیں۔ تو آپ شوق سے آئیں گے نا سیکھنے کے لیے، اس میں دل لگا کے سیکھیں، دعائیں سیکھیں اس قرآن کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے میں 2 چیزیں آپ کو دی ہیں، ایک تو آپ کو قرآن سکھایا جاتا، دعائیں سکھائی جاتی، پیارے نبی کی تعلیمات دی جاتی، اور پھر اس کے بعد آپ کی کلاسز لگ جاتی، آپ کو انگلش، آپ کو اردو، آپ کو میتھمیٹکس، اور سارے اساتذہ استاد آتے ہیں، آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو آپ لوگ شوق سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی جو مجلس منعقد ہو رہی ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سال محنت کی، آپ نے پڑھا، استادوں نے پڑھایا، پتہ نہیں کتنے استادوں نے آپ کو روزانہ 5-6 استاد پڑھاتے ہیں، لیکن آج جب سارا سال آپ نے پڑھ لیا تو آج آپ نے اس کے بعد امتحان دے دیا، تاکہ آپ کو پتہ چلے استاد کو کہ اس بچے نے کتنی محنت سے پڑھا، اس نے آج آپ کے جو نتیجہ ہے کہ آپ نے سارا سال کیا پڑھا، اب وہ سارا سال جو آپ نے پڑھا اس کا آج آپ کو نتیجہ سنا رہے ہیں کہ بھئی اس بچے نے محنت کی،
یہ فرسٹ آ گیا، اس نے اتنی محنت کی یہ سیکنڈ آ گیا، اس نے اور محنت کی یعنی اس سے کم تو یہ تھرڈ آ گیا، اور باقی بھی بچے پاس ہو جاتے ہیں۔ آج وہ فرسٹ نہیں آئے تو جب وہ آج محنت کریں گے اگلے سال ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور بچہ فرسٹ آ جائے۔ کیوں؟ یہ تو محنت کے اوپر ہے کہ جتنا بچہ دل لگاتا اتنا ہی اس بچے کو اللہ تعالیٰ علم نصیب کرتا۔ تو آج آپ کے یہ نتیجے کا دن ہے، آپ اپنا نتیجہ سنیں گے کہ بھئی فلاں بچہ پاس ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سب کو پاس فرمائے۔ بعض بات ایسا ہوتا بچہ جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا، فیل بھی ہو جاتا، لیکن جو فیل ہوتا ہے پتہ کیا ہوتا، وہ آخر میں سب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں فیل کیوں ہوا، میرے نمبر کیوں کم آئے؟ وہ پھر اس بچے سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دیتا۔ جب اگلا سال آتا لوگ سمجھتے یہ پچھلے سال فیل ہو گیا تھا، وہی فیل ہونے والا بچہ جب محنت کرتا ہے اگلے سال فرسٹ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استادوں کا احترام، قرآن سے محبت، دعاؤں سے، سنت سے محبت اور ہمیں علم سے محبت اللہ عطا فرمائے، تاکہ کل بڑے ہو کر آپ بڑے آدمی بنیں۔ آپ بڑے ہو کر بڑے آدمی، اور بڑا کس چیز سے بنتا؟ بڑا انسان، بڑا تو ہاتھی ہوتا ہے، اتنا بڑا موٹا ہاتھی ہے لیکن عقل نہیں ہے، بھینس اتنی بڑی ہے عقل نہیں ہے۔ عقل تو انسانوں میں ہے، علم میں ہے۔ تو آپ جب بڑے ہوں گے تو علم سے آپ بڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شوق سے قرآن اور آپ کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ شوق سے آئیں گے مدرسے میں انشاءاللہ، اور جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام روشن کریں گے، تاکہ آپ کے پڑوسی یہ کہے کہ ماشاءاللہ یہ بچہ تو بڑا قابل ہے، کہاں پڑھتا؟ یہ اقرا القرآن میں پڑھتا۔ اور پتہ ہے آپ کو میں بتاؤں ایک بات، میں اس مدرسے میں میرے سارے بچوں نے پڑھا، میری بچی عالمہ حافظہ، میری بچی MBBS ڈاکٹر، کہاں سے پڑھا؟ تربیت یہاں ابتدا ہوئی۔ میری بچی آج ڈاکٹر ہے عباسی اسپتال میں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ڈاکٹر کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ انہوں نے محنت کی۔ آپ جیسے آپ آئے ہیں محنت کر رہے ہیں، کل وہ بھی محنت کر کے جو ہے آج وہ ساری زندگی نہیں پڑھنا ہے، ابھی آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، یہ پڑھ لو، اس کے بعد پھر آپ کو پڑھنا نہیں ہے، پھر زندگی میں کام کرنا اور بڑے ہو کے کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ شوق سے پڑھیں گے نا بچوں، دعائیں بھی یاد کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ وقت مدرسے میں آئیں، چھٹی نہ کریں۔ بولے گھر میں کیا کرنا، گھر میں ویسی شرارتیں کریں گے، یہاں آئیں گے تو علم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے استادوں کی عمر میں برکت دے، آپ کے علم میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے اور پیارے نبی کی سنتوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔